السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اس سے پہلے جنت کے درجات کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح اعلیٰ درجے کے جنتی کی جنت ہوگی اور کس طرح ادنا درجے کی جنتی کی جنت ہوگی، اور پھر جنت الفردوس کے بارے میں، پھر جنت کی وسعت کے بارے میں، پھر جنت کے باغات اور درختوں کے بارے میں پڑھا، ان کی تفصیلات جو قرآن و سنت سے ہمیں ملتی ہیں۔ پھر جنت میں درخت لگانے والے اعمال کے بارے میں پڑھا، پھر جنت کے پھلوں کے بارے میں پڑھا کہ کس کس قسم کے اور کتنے بڑے بڑے پھل ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ جنت کے سمندر، نہریں اور چشموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ جنت میں دودھ، پانی، شہد اور شراب کے سمندر بھی ہیں اور نہریں بھی ہیں۔ سورۃ محمد آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس جنت کا حال جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں کئی نہریں ایسے پانی کی ہیں جو بگڑنے والا نہیں، اور کئی نہریں دودھ کی ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلا، اور کئی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہے، اور کئی نہریں خوب صاف کیے ہوئے شہد کی ہیں۔ یعنی صرف 4 نہریں نہیں بلکہ ان 4 چیزوں میں سے ہر ایک کی پھر آگے نہریں ہیں، یعنی ان کے اندر بھی پھر شاید کئی رنگ اور کئی ٹیسٹ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں دودھ کے سمندر، پانی کے سمندر، شہد کے سمندر اور شراب کے سمندر ہوں گے جن سے ان کے بعد نہریں پھوٹیں گی، یعنی ان سمندروں کے اندر سے نہریں پھوٹیں گی اور یہ بہتی ہوئی نہریں ہوں گی۔ سورۃ یونس میں فرمایا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرے گا، یعنی ایمان قیمتی چیز ہے، جنت کی طرف رہنمائی کرے گا۔ ان کے نیچے سے نعمت کے باغوں میں نہریں بہتی ہوں گی، یعنی نہریں چل رہی ہوں گی، بہ رہی ہوں گی، یہ پانی سٹل نہیں ہوگا، ایک جگہ رکا ہوا نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح ان نہروں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ خوشبودار پہاڑوں سے بہ رہی ہوں گی، یعنی وہاں سے گزریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی نہریں مشک کے ٹیلوں یا پہاڑوں کے نیچے سے نکلیں گی۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کبھی پہاڑوں کے بیچ بیچ میں سے پانی گزر رہا ہوتا ہے اور پھر ان کا عکس بھی اس میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جنت میں جو خوشبودار پہاڑ ہیں ان کے پاس سے جب یہ گزریں گی نہریں تو ان کا عکس اور ان کی خوشبو وہ بھی ان میں شامل ہو جائے گی۔ پھر یہ نہریں زمین کی سطح پر ہوں گی، یعنی اندر گڑھا نہیں ہوگا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے تم سمجھتے ہو کہ جنت کی نہریں زمین میں گڑھوں کی شکل میں ہوگی؟ نہیں، اللہ کی قسم، بے شک وہ تو زمین کی سطح پر بہنے والی ہوں گی، اوپر اوپر ہوگا پانی۔ ان کا ایک کنارہ موتیوں کا ہے اور دوسرا کنارہ یاقوت کا ہے، یعنی 2 طرف والز ہوتی ہیں جیسے، یا پانی جن کناروں نے کنٹین کیا ہوا ہوتا ہے، تو ایک طرف موتی لگے ہوئے ہوں گے اور دوسری طرف یاقوت ہوں گے، اور ان کی مٹی خالص کستوری کی ہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے کہا کہ ازفر کیا ہے، یعنی المسک الازفر۔ انہوں نے کہا جس میں کوئی اور چیز مکس نہ ہو، یعنی خالص کستوری۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیحان، جیحان، فرات اور نیل یہ سب جنت کی نہروں میں سے ہیں، یعنی جنت میں بھی یہ نام ہوں گے۔ 4 نہروں کا سدرۃ المنتہا سے نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سدرۃ المنتہا دکھایا گیا، وہ بیری کا درخت جو ہے جس پر مختلف طرح کی روشنیاں تھیں۔ اس کے پھل ایسے تھے جیسے مقام ہجر کے مٹکے ہوتے ہیں، یعنی بڑے بڑے، اور پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہوں۔ اس کی جڑ سے 4 نہریں نکلتی تھیں، 2 نہریں تو باطنی تھیں، 2 ظاہری تھیں، یعنی جو 2 نظر نہیں آ رہی تھی اور 2 نظر آ رہی تھی۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا جو 2 باطنی نہریں ہیں وہ تو جنت میں ہیں، اور 2 ظاہری دنیا میں نیل اور فرات ہیں۔ پھر جنت میں چشمے بھی ہوں گے۔ سورۃ الدخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون۔ پرہیزگار لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں ہوں گے، یہ چشمے بہتے ہوئے ہوں گے۔ سورۃ الرحمن میں فرمایا، ان دونوں میں 2 چشمے ہیں جو بہ رہے ہیں۔ پھر یہ چشمے جوش مارنے والے بھی ہوں گے، یعنی فوارے کی شکل میں بھی ہوں گے۔ ایک وہ چشمہ ہوتا ہے نا کہ جیسے پہاڑوں سے نکل کے پانی آ رہا ہوتا ہے اور زمین پہ بہ رہا ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو فوارہ سا ہوتا ہے، نیچے سے پانی گش کر کے اوپر کو جاتا ہے۔ سورۃ الرحمن 66 میں فرمایا، ان دونوں میں جوش مارتے ہوئے 2 چشمے ہیں، نیک لوگ چشموں کو جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ سورۃ الانسان میں فرمایا، بلا شبہ نیک لوگ ایسے جام پیئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا،
وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے، وہ اسے بہا کر لے جائیں گے، خوب بہا کر لے جانا، یعنی جدھر وہ جائیں گے اس کو ساتھ ساتھ بہا لیں گے۔ یفجرونہا تفجیرہ کے 3 معنی کیے ہیں مفسرین نے۔ نمبر 1 یہ کہ وہ جہاں چاہیں گے اس کو ہانک کے لے جائیں گے، دوسرا یہ کہ وہ اسے جس کے ساتھ چاہیں گے ملا لیں گے، یعنی جو بھی چیز اس کے اندر مزید ڈالنا چاہیں گے ڈال لیں گے۔ نمبر 3 جنت میں جہاں سے چاہیں گے اس کی نہر نکال لیں گے، یعنی وہ ان کے لیے حاضر کر دی جائے گی۔ پھر جنت کے محلات اور خیمے، جنت کے گھر بلند و بالا ہیں، اونچے ہیں۔ سورۃ العنکبوت میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں ضرور ہی جنت کے اونچے گھروں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، یہ ان عمل کرنے والوں کا اچھا بدلہ ہے۔ یہاں پر جنت کے گھروں کو اونچا گھر بتایا گیا۔ پھر بالا خانوں کے اوپر بنے بالا خانے ہوں گے۔ سورۃ الزمر میں فرمایا لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر خوب بنائے ہوئے بالا خانے ہیں، یعنی ایک کے اوپر ایک مزید، کیونکہ انسان کا کبھی دل چاہتا ہے بہت ٹاپ پہ رہنے کا، اوپر ہائیسٹ فلور پہ، اور کبھی انسان کو نیچے رہنا پسند آتا ہے، تو ان کی پسند کی بات ہے جہاں چاہیں وہ رہ لیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بلند بھی ہوں گے جہاں سے ساری سینری اور سارا نظارہ اچھی طرح دیکھ سکیں گے۔ پھر یہ گھر بہت پاکیزہ ہوں گے۔ سورۃ الصف میں فرمایا اور رہنے کی پاکیزہ جگہوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر امن والے گھر ہوں گے۔ سورۃ سبا میں فرمایا اور نہ تمہارے مال ایسے ہیں اور نہ تمہاری اولاد جو تمہیں ہمارے ہاں قرب میں نزدیک کر دیں، مگر جو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے دگنا بدلہ ہے اس کے عوض جو انہوں نے عمل کیا، اور وہ بالا خانوں میں بے خوف ہوں گے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ مال اور اولاد بھی جب بھی فائدہ دیتے ہیں جب انسان کے پاس ایمان ہو اور وہ خود بھی نیک عمل کرتا ہو۔ مثلاً ایک انسان کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ کفر پر ہے اور نہ ہی اس کے عمل اچھے ہیں، تو اس کی اولاد چاہے کتنی بھی اچھی ہو، اس کا مال کتنی بھی چیریٹی میں جا رہا ہو، لیکن اگر ایمان نہیں، نیک عمل نہیں، تو اس کی یہ چیزیں بھی اس کو فائدہ نہیں دیں گی۔ لیکن ایمان اور عمل صالح کے ساتھ پھر انسان کے مال اور اولاد بھی اگر اچھے کام میں لگے ہوئے ہوں تو اس کو فائدہ دیں گے۔ پھر سونے، چاندی، یاقوت اور موتیوں سے مزین گھر ہوں گے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جنت کی دیوار سونے اور چاندی کی اینٹ سے بنی ہوئی ہے اور اس کی سیڑھیاں یاقوت اور موتیوں کی ہوں گی، تو ان کا کمبینیشن آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہوگا۔ جنت کے خیموں کی خوبصورتی اور وسعت کے بارے میں صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں مومن کے لیے ایک کھوکھلے موتی کا بنا خیمہ ہے، یعنی موتی اندر سے خالی ہوگا اور وہی اس کا خیمہ ہوگا، جس کی لمبائی 60 میل ہے۔ اس کے ہر گوشے میں مومن کے لیے ایسے اہل ہیں جن میں وہ چکر لگائے گا اور وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے۔ اسی طرح ابن عباس سے روایت ہے کہ خیمہ خولدار موتی کا ہوگا، 3 میل لمبا اور 3 میل چوڑا ہوگا، اس کے 4000 سونے کے کواڑ ہوں گے۔ کواڑ کہتے ہیں جیسے دروازے جو 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایک حصے کو کواڑ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے دوسرا چاندی کا ہو، بہرحال 4000 سونے کے کواڑ ہوں گے، یعنی اس کی اتنی زیادہ ایگزٹس ہوں گی یا کھڑکیاں کہہ لیں۔ اہل جنت جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی جنت میں گھر کی جگہ پہچان لیں گے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، کوئی قیاس نہیں ہوگا۔ سورۃ محمد میں فرمایا والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم سیہدیہم ویصلح بالہم ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے تو وہ ہرگز ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا، وہ ضرور انہیں راستہ دکھائے گا اور ان کا حال درست کر دے گا اور انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کی اس نے انہیں پہچان کرا دی ہے۔ عرفہا کا ایک معنی خوشبو لگانا بھی ہے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ہر شخص جنت میں اپنے ٹھکانے کو اس سے بہتر طور پر پہچانے گا جس طرح وہ دنیا میں اپنے مسکن کو پہچانتا تھا۔ یعنی دنیا میں ہر شخص کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا گھر کہاں ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ایڈریس یاد کروا دیتے ہیں، پہچان کروا دیتے ہیں، اور جب انہیں شروع میں نیا نیا گھر پہچان میں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ گھر آ گیا، گھر آ گیا، شور مچا دیتے ہیں۔
تو بالکل اسی طرح جو جنتی ہوں گے وہ پہنچ کر کہیں گے کہ گھر آ گیا، پہنچنے کی جگہ جہاں پہنچنا تھا، جس کے لیے ساری زندگی محنت کی، کوشش کی، وہ آج منزل مل گئی، وہ ہے اصل منزل۔ لوگ دنیا میں مختلف چیزوں کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں، لیکن دنیا کی ساری منزلیں فانی ہیں، اصل منزل آخرت کی منزل ہے جس تک کوئی پہنچ جائے، اور وہی کامیاب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موتیوں کے 1000 محل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میری امت کے مفتوحہ علاقے پیش کیے گئے، یعنی جہاں جب میری امت پہنچے گی، جن علاقوں کو فتح کر لے گی، تو میں بڑا خوش ہوا۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى سے لے کر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ تمہارے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے، اور ضرور تمہارا رب تمہیں وہ کچھ عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں موتیوں کے 1000 محلات دیے ہیں، جن کی مٹی کستوری ہے، یعنی مسک، اور ہر ایک محل میں وہی کچھ ہے جو اس کے لوازمات میں سے ہے، یعنی ہر چیز ہوگی وہاں پر۔ اسی طرح حضرت خدیجہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کے محل کی خوشخبری دی تھی، صحیح بخاری میں ہے۔ اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما سے پوچھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو خوشخبری دی تھی؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، جنت میں ایسے محل کی خوشخبری دی تھی جو ایک موتی سے بنا ہوگا، سنگل پیس ہوگا، جس میں نہ کوئی شور و غل ہوگا اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی مشقت ہوگی۔ اب دیکھیں کہ دنیا کے جیسے گھر ہیں یا مختلف جگہ ہوتی ہیں تو ان میں چھوٹی چھوٹی برکس لگتی ہیں، لکڑی لگتی ہے، تھاؤزینڈز آف پیسز کو جوڑ کے ایک گھر بنتا ہے۔ 1 سنگل پیس کا گھر کوئی نہیں ہے دنیا میں، لیکن حضرت خدیجہ کا محل جو ہے وہ ایک ہی چیز سے بنا ہوگا، اور اسی کے اندر شاید کارونگ ہوگی اور کھڑکیاں اور دروازے اور جو بھی ہے اسی کے اندر سے نکلا ہوا ہوگا۔ اور پھر خاص اس کی خوبی یہ کہ اس میں کوئی شور و غل نہیں ہوگا، ساؤنڈ پروف ہوگا۔ بعض اوقات آپ اچھے سے اچھا گھر بنا لیتے ہیں، لیکن کہیں پانی کا شور آ رہا ہے، کہیں ہیٹنگ کا، کبھی کولنگ کا، ایئر کنڈیشنر کا، کبھی چلنے کا، کبھی کھانا پکنے کا، یعنی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے انسان کو بادر کرتی رہتی۔ کبھی باہر سے شور آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی گھر کے اندر نہیں ہوتا تو باہر سے شور شروع ہو جاتا ہے، کبھی ہوا کے چلنے کا، کبھی بارش برسنے کا، جہاز گزرنے کا، کبھی ایمبولینس، کبھی پولیس، کبھی کوئی، لیکن وہاں پر مکمل سکون ہوگا، حقیقی سکون کی جگہ ہے وہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محل، بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا، میں نے بحالت نیند خود کو جنت میں دیکھا، کیا دیکھتا ہوں وہاں ایک عورت محل کے گوشے میں وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، یہ عمر بن خطاب کا ہے رضی اللہ عنہ۔ مجھے ان کی غیرت کا خیال آیا تو میں پیچھے کی طرف واپس آ گیا۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میں آپ پر غیرت کر سکتا ہوں، یعنی جیلس ہو سکتا ہوں؟ سازا ابھی یہ جو آؤٹ آف امیجنیشن جو چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی نا، جو کبھی دیکھی سنی نہیں ہے، اور اس طریقے سے سائنٹسٹ بھی کہتے ہیں نا کہ آپ کا برین ابھی بہت کم یوز ہوا ہے، تو ابھی جب آپ یہ بتا رہی ہیں اور جیسے جیسے ہم سوچتے جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے ایکچولی برین سیلز بڑھ رہے ہوں۔ I mean they are trying to imagine and focus and ایکسپینڈ ہو رہا ہے ایک دم کہ اچھا ایک چھوٹا موتی ہوتا ہے تو چھوٹے سے پھر اتنا بڑا موتی ہوگا، تو پھر یو فیل اٹ لائک یور برین، آپ کا برین کی ایکسرسائز پلس ایکسٹینڈنگ اینڈ ایکسپینڈنگ، اور سوچ بڑھ رہی ہے آگے کی طرف، کیونکہ ایک جگہ محدود تھی نا کہ ہاں پرل ہے، پرل کہاں ہوگا، یا تو ہاتھوں میں موتی ہوں گے یا انگوٹھی میں ہوں گے، مگر ایک موتی کا پورا محل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا، تو وہ کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالی یہ باتیں سن کے اور جب دیکھیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے ایک پیس سے یاد آیا، جب ہم اپنی اسٹڈیز کے لیے ٹرکی گئے تھے تو وہاں پر ہم ایک مسجد میں داخل ہوئے، تو وہاں پر مسجدوں کے صحن میں پانی کے تالاب بنے ہوئے، اور پانی پینے کے لیے جیسے پتھر کے کولر تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ کہ بہرحال فاؤنٹینس جسے کہتے ہیں نا وہ، تو ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ اتنا جھنڈ کھڑا ہے اور بہت ہی لوگ امیزمنٹ میں کھڑے ہیں، تو پتا چلا کہ یہ جو فاؤنٹین ہے یہ ایک پیس کا ہے، ایک پتھر کا بنا ہوا ہے۔ تو اس پر سارے اتنے حیران ہو رہے تھے کہ ایک پتھر کے اندر سے کس طرح کارو کر کے اور اس میں سے پانی نکلنے کا رستہ بنایا گیا، تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ 1 پیس چیز کی کتنی قیمت ہو سکتی ہے نا۔ اور پھر موتی جیسی چیز کو کارو کرنا اور اس کو رہائش کے قابل بنانا
اور اس میں گھومنا اور چلنا اور پھرنا اور رائٹ اور لیفٹ دیکھنا، اور وہ کیا چیز ہوگی نا، انبلیویبل. سمجھ جیسے ایک گلاس دودھ کا بھرا ہوا ہوتا ہے تو وہ کتنا پیارا لگتا ہے، سفید ایک دم، اور اس کی تھکنیس اینڈ آل دا کنڈینس. اب سوچ رہے ہیں کہ اچھا ایک مرتبان میں پڑا ہوگا ایک بڑا، پھر وہ سمندر جب کہہ رہے ہیں آپ، جب سمندر کہہ رہے ہیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جب اس میں نہا لے، پانی میں چلے جائیں، پانی کیا بلکہ دودھ میں نہانا، یا اس کا سمندر کس طرح امیجن نہیں کر سکتے، اور پھر اس کا ریفلیکشن کیسا ہوگا، کیسا اس کی سفیدی ہوگی، اور وہ کتنی دور تک، اور پھر وہ جو وہاں سے نہریں نکلے اور خوشبو کے پہاڑوں سے گزرے تو وہ خوشبو کیسی ہوگی جو اس پانی یا دودھ کے ساتھ شامل ہو جائے گی. اساتذہ یہاں کی خوشبو چاہے کتنی مہنگی خرید لیں، تھوڑی دیر بعد اڑ جاتی ہے. کمرے میں کتنا بھی آپ لگائیں، ایئر فریشنر لگائیں، بخور جلائیں، تھوڑی دیر کے بعد وہی کا وہی ہو جاتا ہے. I was thinking کہ وہ پانی جب اس میں سے گزر رہا ہوگا اور وہ دودھ جب اس ماؤنٹین سے گزر رہے ہیں تو وہ تو یعنی ایور لاسٹنگ خوشبو پھیلی ہوئی ہوگی، جو کہ ہم یہاں کتنا بھی لوگ کرنا چاہیں. پتہ نا نعیم ملکن کبیرہ، اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. استاد جی، میں یہ جو نہریں کہیں بھی لے جائیں تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ ابھی پکنک وغیرہ پلان کریں تو کتنا کچھ اٹھا کے لے کے جانا پڑتا ہے، اور اسی لیے پکنک بھی رہ جاتی ہے. کتنا یعنی اس کے لیے اتنا پہلے محنت کرنی ہوگی، کرنا پڑے گا. تو یہ بس اس کو اشارہ کرو اور ساتھ ساتھ آپ کا دل چاہے جہاں چاہیں گے وہیں پر ہی وہ اس کی نہر، یعنی پینے میں روک ٹوک نہیں ہوگی نا، یعنی تھوڑا بہت نہیں، جگ یا صرف گلاس یا کپ ہی نہیں بلکہ وہ پورا فلو کر رہا ہوگا. یہاں پہ دنیا میں بھی ہماری ان چاروں چیزوں کی بہت اہمیت ہے، دودھ کی، بالکل. اور میں دیکھ رہی تھی کہ سب سے پہلے پانی کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد دودھ کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد شراب کا ذکر ہے، پھر شہد کا. یعنی جیسے جیسے ان کی وہ لذت یا ان کی اہمیت ہے اس کے مطابق. اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ ہمیشہ کے لیے، اور نہ اس کے چوری ہونے کا ڈر، نہ اس کی مینٹیننس کی فکر، کوئی بھی غم، دکھ، فکر، پریشانی والی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی. تو جنت کے خوبصورت گھر پانے کے لیے کچھ اعمال کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ایمان اور انبیاء کی تصدیق، اللہ پر ایمان اور انبیاء کی تصدیق. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والوں کو اوپر اسی طرح دیکھیں گے جیسے وہ دنیا میں چمکدار گہرے ستارے کو دیکھتے ہیں. جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والوں کو، یعنی جن کے محلات اوپر ہوں گے، وہ اس طرح دیکھیں گے، اتنے اونچے جتنے دور گہرا ستارہ نظر آتا ہے، جو آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں بہت دور ہوتا ہے، اتنا اونچا. ان میں ایک دوسرے سے افضل ہوگا. لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو انبیاء کے محلات ہوں گے جنہیں ان کے سوا کوئی اور پا نہ سکے گا. آپ نے فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی، یعنی ان کی باتوں کو سچ مانا. جب انبیاء کو ہم سچا مانتے ہیں اور ان کی تصدیق کرتے ہیں اور ان کو نبی مانتے ہیں اور ان کی باتوں کو سچ مانتے ہیں تو پھر ہمارا عمل بھی ان کی تعلیمات کے مطابق ہوتا ہے. تو جنت کے کنارے، وسط اور اعلیٰ منزل میں گھر پانے والے اعمال. سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے ایک کنارے پر گھر کا ضامن ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہو، اور جو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہوں، اور جس نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا اس کے لیے جنت کی اعلیٰ منازل میں گھر کا ضامن ہوں. پھر جنت کے خوبصورت بالا خانے پانے والے اعمال. صحیح ابن حبان کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایسے کمرے ہیں جنتی ان کے باہر والے حصے کو ان کے اندر سے دیکھ سکیں گے، جیسے گلاس ہوتا ہے، اور ان کے اندر والے حصے کو باہر سے دیکھ سکیں گے. اللہ نے یہ ایسے شخص کے لیے تیار کیے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلائے، سلام عام کرے اور رات کو نماز ادا کرے جب لوگ سو رہے ہوں. یہ 3 کام بتائے، ایک خدمت خلق، ایک عام لوگوں کے ساتھ معاملہ، اور ایک عبادت کا کام. تو خوش قسمت ہے وہ جو تینوں کام کر رہا ہو. پھر صبر کا بدلہ. سورۃ الفرقان میں فرمایا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان لوگوں کو جزا میں بالا خانہ دیا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا. اولاد کی وفات پر اللہ کی تعریف کرنا اور صبر کرنا بیت الحمد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی میں فرمایا، جب کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ وہ عرض کرتے ہیں، جی ہاں.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اس کے دل کا ٹکڑا لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، کیونکہ اولاد کی وفات پر سب سے زیادہ انسان کو صدمہ ہوتا ہے۔ لیکن اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان اگر کسی بھی صدمے، کسی بھی تکلیف دینے والی چیز، کسی بھی کھو جانے والی چیز پر صبر کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، گلہ شکوہ نہیں کرتا، اللہ سے ناراض نہیں ہوتا، کوئی غلط باتیں زبان سے نہیں نکالتا، تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ پھر مسجد بنانے پر جنت میں گھر ملنا۔ محمود بن لبید کہتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ کیا، یعنی اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہا، تو لوگوں نے اسے ناپسند کیا، یعنی پہلے تو کچی تھی تو انہوں نے اس کو پکا کرنا چاہا اور اس کی ہیئت پر برقرار رکھنے کو زیادہ پسند کیا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی تعمیر کرتا ہے، اللہ اسی طرح کا ایک گھر اس کے لیے جنت میں تعمیر کر دیتا ہے، اسی طرح کا۔ یعنی پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اچھی سے اچھی اور خوبصورت سے خوبصورت مسجد بنوائی جائے، صرف خانہ پوری نہ کی جائے۔ لیکن اگر کسی کی توفیق نہیں ہے بڑی مسجد بنانے کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چھوٹی بھی نہ بنائے، اس میں اخلاص زیادہ شامل کر لے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بنانے پر بھی جنت میں گھر ملنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے کبوتر کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ مسجد اتنی چھوٹی تو نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ جیسے ایک اینٹ بھی لگا دی، یعنی کوئی حصہ ہی ڈال دیا اس میں، تو انشاءاللہ اس پر بھی اجر ہے۔ پھر اسی طرح صف کا شگاف پر کرنے پر درجہ بلند ہونا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صف کے شگاف کو پر کیا، یعنی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے بیچ میں سے کوئی نکل کے چلا گیا تو فوراً ساتھ مل گیا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا اور ایک درجہ بلند کرے گا اس کا۔ پھر بازار میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے چھوٹے چھوٹے کام بھی ہیں اور بڑے بڑے کام بھی ہیں، جو جس کا بس چلے کر لے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر کلہ وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 لاکھ گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتا ہے۔ لیکن بازار جا کر کسی کو یاد رہے تو پھر ہے نا، یا اس نے یہ دعا یاد کی ہوئی ہو تو پھر سب سے آسان نسخہ تو یہ بازار میں جانے کی دعا لگ رہا ہے، ہر وقت کسی نہ کسی ضرورت سے دن میں جانا ہی پڑتا ہے۔ تو جیسے میں سوچ رہی تھی کہ جب بچوں کو ہم نے دعا یاد کرانی تھی سفر کی تو ہم نے گاڑی میں پوسٹ کر دی تھی، تو مجھے لگتا ہے اس دعا کو بھی جیسے گاڑی میں پوسٹ کر دیں جہاں اترنے لگے کسی بھی شاپ کے لیے، تو پھر انسان کو یاد رہے کہ اس کو پڑھ کے اترنا ہے۔ ویسے تو اگر بنا کے شاپس والوں کو دیا جائے کہ وہاں لگا چھوڑے نا کہیں نہ کہیں اچھا سا کارڈ۔ جنت کی بیڈنگ، بستر، پلنگ، مسندیں۔ سورۃ الواقعہ میں فرمایا وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ، اور اونچی نشست گاہوں پر بیٹھے ہوں گے۔ عربوں کے ہاں فرشی نشست ہوتی ہے بیٹھنے کی نا، عام طور پر صوفاز وغیرہ کا یا کاؤچز کا رواج نہیں ہے، لیکن جنت میں یہ ہے کہ اونچی نشستیں ہوں گی۔ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ۔ ابو العالیہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے اونچے یعنی اوپر تلے بچھے ہوئے۔ سورۃ الغاشیہ میں فرمایا اس میں اونچے اونچے تخت ہیں، سونے اور جواہرات سے بنے ہوئے تخت ہیں، یعنی سونے کی تاریں اور بیچ میں جواہرات لگے ہوئے۔ سورۃ الواقعہ میں فرمایا سونے اور جواہر سے بنے ہوئے تختوں پر آرام کر رہے ہوں گے، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھنے والے، یعنی کام تو وہاں کوئی ہوگا نہیں تو ملاقاتیں ہی ہوں گی اور باتیں ہی ہوں گی، تو آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ملاقات کے آداب میں سے بھی یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کو فیس کر کے بیٹھے، نہ کہ پیٹ کر کے یا سائڈ کر کے۔ سورۃ الحجر میں فرمایا اور ہم ان کے سینوں میں جو بھی کینہ ہے نکال دیں گے، یعنی آپس کی بدگمانیاں اور نفرتیں وہ سب نکل جائیں گی، بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ سورۃ الطور میں فرمایا ایسے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جو قطاروں میں بچھائے ہوئے ہیں، یعنی بڑی بڑی نشستیں ہوں گی، اور ہم نے ان کا نکاح
सफेद जिस्म स्याह आंखों वाली औरतों से कर दिया जो बड़ी बड़ी आंखों वाली हैं। फिर रेशम के बिछौने होंगे। सूरत ar-Rahman में फरमाया, जन्नती लोग ऐसे बिछौनों पर तकिए लगाए हुए होंगे जिनके अस्तर मोटे रेशम के होंगे, खूबसूरत बिस्तर होंगे। इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, फरमाया कि तुम्हारे अंदरूनी हिस्से के बारे में ये खबर दी गई है तो बैरूनी हिस्से की कैफियत क्या होगी। अगर अंदर वाला इतना खूबसूरत है तो बाहर वाला कितना होगा। फिर जन्नत के तकिए, कालीन और बिछौने। सूरत ar-Rahman में फरमाया, वो ऐसे कालीनों पर तकिया लगाए हुए हैं जो सब्ज हैं और नादिर नफीस हैं, अबगरी आलीशान कालीन के लिए। रफरफ, इससे मुराद जन्नत के बाग और एक कौल है ये कपड़ों की एक किस्म है। रफरफ कपड़ा है, यानी कालीन मुराद है। फिर कतारों में लगे हुए गाय तकिए और मखमली कालीन। सूरत अल-गाशिया में फरमाया, और कतारों में लगे हुए गाय तकिए हैं और बिछाए हुए मखमली कालीन है। नमारिक, मिखाद, वसाइद, मसानिद, जराबी। नमारिक कहते हैं गाय तकिए को जिसके साथ बाजू या कोनी टेक की जाती है, और वसाइद विसादा की जमा है जिसका मतलब है आम तकिया जिससे टेक लगाई जाती है, यानी सर के नीचे जैसे सराहना होता है। और जराबी कहते हैं नीचे बिछाए जाने वाले कारपेट्स, कालीन जिनके ऊपर गाँव तकिए लगा के बैठा जाता है। फिर अहले जन्नत का लिबास है, रेशम का लिबास होगा। सूरत अल-हज में फरमाया, और उनका लिबास उसमें रेशम होगा, बारीक और मोटे रेशम के कपड़े होंगे। सूरत अद-दुखान में फरमाया, बारीक और गाढ़े रेशम का लिबास पहने आमने सामने बैठे होंगे, यानी मुलाकात के वक्त अच्छे ड्रेसअप होंगे। सूरत अल-इंसान में फरमाया, उनके ऊपर बारीक रेशम के सब्ज कपड़े और गाढ़ा रेशम होगा, और उन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे, और उनका रब उन्हें निहायत पाकीज़ा शराब पिलाएगा। वसक़ाहुम रब्बुहुम, यानी खुद पीने का भी होगा, फिर कप्स खुद पहुंच भी जाएंगे, फिर रब खुद भी पिलाएगा। रेशम सब्ज रंग का होगा। सूरत अल-कहफ में फरमाया, और वो बारीक और गाढ़े रेशम के सब्ज कपड़े पहनेंगे। फिर उनका जो लिबास है वो फल के गिलाफों से निकलेगा। अबू सईद खुदरी कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूबा जन्नत के एक दरख्त का नाम है जिसकी मसाफत 100 साल के बराबर है, और अहले जन्नत के कपड़े उस दरख्त के फलों के छिलकों से बनाए जाएंगे। वो पता नहीं कितने खूबसूरत होंगे, फलों के छिलकों से, क्योंकि फलों के छिलकों के अंदर एक नेचुरल ब्यूटी और कलर्स होते हैं, तो उससे फिर लिबास बनेंगे। जन्नत में कपड़े पुराने नहीं होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुबला फियाबुहु, अहले जन्नत के कपड़े पुराने ना होंगे। जन्नत के रुमाल खूबसूरत होंगे। बरा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेशम का एक कपड़ा हदिये में पेश हुआ तो हम उसे छूने लगे, उसकी नरमी और मुलायमत पर हैरत ज़दा हो गए। तो आपने फरमाया, क्या तुम्हें इस पर हैरत है? हमने अर्ज किया, जी हाँ। आपने फरमाया, जन्नत में साद बिन मुआज के रुमाल इससे भी अच्छे हैं, यानी तुम्हें दुनिया का रेशम बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, जन्नत में इससे भी बेहतर है। फिर अहले जन्नत के जेवरात भी होंगे, ज्वेलरी भी होगी। अब आप सारी चीजों को इकट्ठा करते जाए ना, महल्लात और फिर उसके अंदर जो कारपेट्स और फिर उसके ऊपर डेकोरेशन और फिर लिबास और फिर जेवरात, सोने और मोती के कंगन होंगे। सूरत अल-कहफ में फरमाया, यही लोग हैं जिनके लिए हमेशगी के बागात हैं, जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, और उनमें उन्हें कुछ कंगन सोने के पहनाए जाएंगे और वो बारीक और गाढ़े रेशम के सब्ज कपड़े पहनेंगे। उनमें तख्तों पर तकिए लगाए होंगे। अच्छा बदला है और अच्छी आरामगाह है। दुनिया में तो अच्छे कपड़े पहन के तो फिर अकड़ के ही बैठना पड़ता है कि उनकी इस्त्री खराब ना हो जाए और उनकी फॉल खराब ना हो जाए, लेकिन वहाँ पर तकिए लगा के भी बैठेंगे तो वो कपड़े खराब नहीं होंगे। सूरत अल-हज में फरमाया, बेशक अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। उन्हें उसमें कुछ सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और मोती भी, और उनका लिबास उसमें रेशम होगा। सूरत फातिर में फरमाया, जन्नातु अदनी यदखुलूनहा युहल्लौन फीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुआ व लिबासुहुम फीहा हरीर। हमेशगी के बागात जिनमें वो दाखिल होंगे, उनमें उन्हें सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे, उनका लिबास उनमें रेशम होगा। फिर मोतियों के हार भी होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जन्नत में ले जाया गया, मैंने देखा कि उसमें मोतियों के हार हैं। मैं सोच रही थी कि जैसे मदीना जाते हैं ना तो दुकानों पे जेवरात सजे हुए होते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता नहीं किस शक्ल में मोतियों के हार देखे होंगे, वहाँ कैसा डिस्प्ले होगा। सोने और चांदी की कंघियां होंगी।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، اور ان کی انگیٹھیوں کا ایندھن عود ہوگا۔ پھر اہل جنت کے برتن سونے کے برتن، سورۃ زخرف میں فرمایا ان کے سامنے سونے کی پلیٹوں اور ساغر کا دور چلے گا، اور وہاں وہ سب کچھ موجود ہوگا جو دلوں کو بھائے اور آنکھوں کو لذت بخشے، اور تم وہاں ہمیشہ رہو گے۔ یہاں پر لفظ صحاف استعمال ہوا ہے۔ صحاف صحفت ان کی جمع ہے، اور یہ پیالے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا کنڈا نہیں ہوتا۔ چائے کا کپ جو ہوتا ہے، کپ ساسر، اس میں تو سائڈ سے پکڑتے ہیں کنڈے سے، لیکن یہ ہے کہ جو صحاف یا صحفہ ہے وہ گول پیالہ ہو، جیسے بچپن میں وہ گاؤں وغیرہ میں دیکھتے تھے نا، پیالوں میں چائے پیتے تھے جس کے نیچے تھوڑی سی وہ بیس بھی بنی ہوتی تھی۔ لیس کہتے ہیں صحفہ ایک پیالہ ہوتا ہے جس کی اوپر والی سطح چوڑی ہوتی ہے، اوپر سے کھلا اور نیچے سے تنگ۔ پھر سونے چاندی کے برتن ہوں گے۔ حذیفہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا ریشم اور دیباج نہ پہنو، اور نہ سونے چاندی کے برتنوں میں ہی کچھ پیو، اور نہ ان کی پلیٹوں میں کچھ کھاؤ، کیونکہ یہ چیزیں دنیا میں ان کے لیے ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں۔ پھر مختلف قسم کے برتن ہوں گے۔ سورۃ الواقعہ میں آتا ہے ان پر چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے، یعنی بڑے نہیں ہوں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے۔ ایسے کوزے اور ٹوٹی والی سراہیاں اور لبالب بھرے ہوئے پیالے لے کر جو بہتی شراب کے ہوں گے۔ یہاں پر اکواب اور اباریک کا لفظ، اکواب تو کوب کی جمع کوب کپ کو کہتے ہیں، اور اباریک کہتے ہیں ایسے جگ کو جس کا ہینڈل بھی ہو اور آگے سپاؤٹ بھی نکلا ہوا ہو، اس کی جو ٹوٹی ہے وہ آگے سے ایسے جھکی بھی ہوتی ہے۔ میرا ایک دفعہ قطر میں جانا ہوا تو وہاں میوزیم میں گئی میں، تو اس میں پرانی چیزیں رکھی ہوئی تھی، تو اس میں اتنی قسم کے یہ اباریک تھے، اس پہ لکھا ہوا تھا اباریک۔ پہلی دفعہ میں نے کہا اچھا ابریک یہ ہوتا ہے، اباریک تو جمع ہے نا، تو ابریک، اور اس میں اوپر نگ لگے ہوئے اور پیتل کے اور سونے کے اور شیشے وغیرہ کے، لیکن یہ ہے کہ بہت ہی مختلف قسموں کے۔ عام طور پر جو جگ ہوتا ہے نا تو اس میں سے پانی نکالنے والا بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن عام جگ اور اباریک میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو سپاؤٹ ہے وہ کافی آگے کو نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر چاندی اور شیشے کے برتن ہوں گے۔ سورۃ الدہر میں فرمایا اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے ساغر پھرائے جائیں گے۔ شیشے بھی ایسے جو چاندی سے مرکب ہوں گے، اور انہیں منتظمین جنت نے ایک خاص ترکیب سے بنایا ہوگا، یعنی جنت کے گلاس چاندی کے بنے ہوں گے لیکن شیشے کی طرح کرسٹل کلیئر ہوں گے، اندر کی چیز باہر سے نظر آئے گی۔ عرب لوگ تلوار کو ابریک کہتے ہیں کیونکہ اس کا رنگ چمکدار ہوتا ہے، اور قواریر شیشے ہوتے ہیں، شفاف ہوتے ہیں۔ یہ سب سے اچھی اور خوبصورت چیز ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہ یہ برتن شیشے کے ہیں فرمایا نہیں، من فضۃ، یعنی چاندی سے مرکب ہوں گے۔ مشروب اور برتن خود پاس چل کر آ جائیں گے۔ ابو امامہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کی شراب کی خواہش کرے گا کہ اس کا دل چاہے گا کہ شراب پیو، تو برتن اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، وہ پی لے گا، پھر وہ برتن اپنی جگہ واپس چلا جائے گا، اٹھنا بھی نہیں پڑے گا، آپ کہیں پر بھی ہوں آپ کو سروس فراہم کر دی جائے گی۔ پھر اہل جنت کا رزق جو ہے صبح و شام رزق ملے گا۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے اس میں ان کا رزق صبح اور شام ہوگا، خوب مزے میں کھائیں پیئیں گے۔ سورۃ الطور میں آتا ہے کھاؤ اور پیو مزے سے اس کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ اہل جنت کا کھانا کیا ہوگا؟ سب سے پہلا کھانا جس سے اہل جنت کی ضیافت ہوگی وہ مچھلی کی کلیجی کا بڑا ہوا ٹکڑا ہوگا، کیونکہ وہ کھانے میں لذیذ اور زود ہضم ہوتا ہے۔ سورۃ الحاقہ میں فرمایا کھاؤ اور پیو مزے سے ان اعمال کے عوض جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں آگے بھیجے، صرف خواہش ہی کریں گے کہ کھانا حاضر ہو جائے گا۔ سورۃ الواقعہ میں فرمایا پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے انہیں ملے گا، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ جنتی شخص جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ کھانے کی خواہش کرے گا اور اس کے ہاتھ میں پکا ہوا ٹکڑے کیا ہوا آ گرے گا۔ جنت کے پرندے بھی موٹے موٹے ہوں گے، دنیا میں تو اگر پرندے کا گوشت کھائیں تو کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ فرمایا جنت میں اونٹوں کی گردنوں کے برابر پرندے ہوں گے جو درختوں میں چرتے پھریں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر تو وہ پرندے خوب صحت مند ہوں گے؟ آپ نے فرمایا انہیں کھانے والے ان سے بھی زیادہ صحت مند ہوں گے۔ کھانے کے ہضم کا انداز کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضائے حاجت کا طریقہ یہ ہوگا کہ ان کو پسینہ آئے گا جو ان کی کھال سے نکلے گا، اسکن سے، اور اس سے مسک کی خوشبو آئے گی اور پیٹ سکڑ جائے گا۔ پھر اہل جنت کے مشروبات سورۃ صاد میں آتا ہے ان میں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، وہ ان میں بہت سے پھل اور مشروب منگوا رہے ہوں گے، پاک اور لذیذ مشروب،
वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, और उनका रब उन्हें निहायत पाकीज़ा शराब पिलाएगा। इसी तरह सूरत अस्साफ़ात में आता है, उन पर साफ बहती हुई शराब का जाम फिराया जाएगा जो सफेद होगी, पीने वालों के लिए लजीज होगी, न उसमें कोई दर्द सर होगा और न वो उससे मदहोश किए जाएंगे। लबालब भरे हुए प्याले होंगे, वकअसिम मिन मईन, और छलकते प्याले होंगे, वकअसन दिहाका, जिसे सूरत अन्नबा में आता है। फिर जंजबील का जाम होगा, वयुस्क़ौन फ़ीहा कअसन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला ऐनन फ़ीहा तुसम्मा सलसबीला, और उसमें उन्हें ऐसा जाम पिलाया जाएगा जिसमें सोंठ मिली हुई होगी, वो उसमें एक चश्मा है जिसका नाम सलसबील रखा जाता है। वहाँ की शराब भी बहुत खालिस होगी। सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन में फरमाया, उन्हें ऐसी खालिस शराब पिलाई जाएगी जिस पर मोहर लगी हुई होगी, स्टैम्प्ड सील्ड। उसकी मोहर कस्तूरी की होगी और उसको हासिल करने में उन लोगों को मुकाबला करना लाजिम है और जिस चीज के हासिल करने में मुकाबला करते हैं। वफी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, यानी जन्नत की शराब अगर चाहिए तो फिर दौड़ लगानी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा और तभी हाथ आएगी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।